آج کے اس درس کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے جنت کے وارث اور ان کے صفات۔ دیکھیے، ہر انسان کی خواہش ہوتی جنت میں جانا ہے، چاہے انسان کے اعمال کیسے بھی رہے، انسان کے نیکیاں رہے، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، دیندار ہو یا بے دیندار ہو، کچھ بھی رہو، دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ جنت میں جانا ہے بھائی۔ تو ہم آج کی گفتگو کریں گے، صرف جنت میں جانا نہیں ہے، جنت کی وراثت حاصل کرنا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جنت میں جانا تو جنت میں کسی بھی جگہ جا کے رہ جانا ہے خالی، لیکن جنت کی وراثت حاصل کرنا کا مطلب کہ آپ کی ملکیت ملنے والی ہے، پراپرٹی میں جنت آپ کو ملنے والی ہے، وراثت میں جنت ملنے والی ہے آپ کو۔ تو آج ہم صرف جنت کی گفتگو نہیں کر رہے، ہم گفتگو کریں گے جنت کے وارث کیسے بننا ہے آپ کو، اور وہ وارث بننے کے لیے جنت کو وراثت میں لینا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا اعمال کرنا پڑتا ہے، کیا کیا نیکیاں کرنی پڑتی ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مومنون، اس میں اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بات سیدھی سیدھی ہے، جن لوگوں نے ایمان لایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب ایک بات غور کرنے والی کیا ہے کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی، اب دنیا میں کامیابی، سکسیس، اس کے پیمانے الگ ہے۔ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو جا کر پوچھیں گے کامیابی کے بارے میں تو وہ ظاہر سی بات ہے بتائے گا کہ ہائر مارکس حاصل کرنا، ہائی رینکس حاصل کرنا کامیابی بتائے گا۔ اگر کسی کاروباری آدمی کو، بزنس مین کو جا کر آپ پوچھیں گے تو وہ بولے گا کہ ایک سے دو، دو سے تین ایکسپینڈ کرتے جانا خالی، وہ کامیابی بتائے گا۔ کسی پولیٹیشین کو جا کر پوچھو اب کامیابی کیا ہے، وہ کیا بولے گا؟ گلی سے اٹھے تو دلی تک پہنچ ہونا ہے اپنی، تو پھر وہ کامیابی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں ہر انسان کے کامیابی کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، تو پھر کس کامیابی کی بات چل رہی؟ تو پھر اسی کا جواب اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہاں اللہ نے کامیابی کا راز بتایا۔ اللہ نے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یقیناً جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخلہ حاصل کر لے گا۔ کیا؟ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخلہ حاصل کر لے گا، یقیناً وہی انسان کامیاب ہے۔ اب دنیا میں جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ رہے، پھر وہ کیا ہے؟ اللہ خود جواب دے رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیسا دھوکے کا سامان ہے اس کو آپ غور کر لو، کیسا؟ دنیا کی حقیقت بھی ہے اور اسی کا جواب اللہ قرآن میں بھی دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اللہ نے قرآن میں کہا۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو جنت حاصل کر لو، جہنم سے بچ جاؤ، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اب یہ دنیا دھوکے کا سامان کیسا ہے؟ تو تین اعتبار سے دھوکے کا سامان ہے دنیا۔ سب سے پہلی چیز، دنیا دھوکے کا سامان کیسے؟ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہو، جو کچھ بھی، وہ آپ کو مکمل نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھو، پوری نہیں ملے گی۔ کتنے بار بڑے لوگ بچوں کو نہیں سمجھاتے، کمپرومائز کر لینا پڑتا میاں، ملتا کیا؟ جو چاہے وہ پوری چیزیں نہیں ملتے نا۔ تو پتہ کیا چلا، آپ خود امیجن بھی کر لو، 100 مارکس لے کے بیٹھتے، 98 پہ جا کے اٹکنا پڑتا۔ آپ منتھلی 40,000 ایکسپیکٹ کر کے کاروبار کرتے، لیکن 10-20 میں چل رہا بھائی، کاروبار نہیں چل رہا دبا کے۔ تو یہ پورا کیا چل رہا ہے؟ دنیا میں جو بھی تم حاصل کرنا چاہو مکمل حاصل نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا کی حقیقت میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی ملے گا دنیا میں آپ کو تو کیا ہے؟ وہ پیور، مقدس چیز، پیورٹی کے ساتھ ملے گی، گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ تیسری اہم چیز، جو کچھ بھی چیز دنیا میں آپ کو مل گئی، جیسی بھی مل گئی، جتنا بھی ملنا تھا مل گیا، وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹائم تک رہے گا، اس کی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ یا تو وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑ سکتی، یا آپ اسے چھوڑ کر چلے جا سکتے دنیا میں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ دنیا کی حقیقت میں تین چیزیں ہیں، چونکہ اللہ نے کہا کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، تو دھوکہ کیسے؟ دنیا جو حاصل کرنا چاہو وہ مکمل نہیں ملے گا۔ اب آؤ قرآن کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون۔ پہلا جواب، اللہ نے کہا کہ دنیا میں مکمل نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ آپ کو مکمل نہیں،
ہم آپ کو وارث ہی بنا دیں گے. اب کسی انسان کو وارث بنا دیا جائے تو اب یقیناً پوری ملکیت اس کی ہوگی. دوسری چیز, دنیا میں جو چیز بھی مل رہی ہے آپ کو پیور ملتی گارنٹی نہیں ہے. صبح اٹھ کے دودھ پکڑنے سے لے کر رات سوتے وقت کے پورے چیزیں یاد کر لو. دودھ والے کو کتنے بار بولے, پیٹرول پمپ میں کتنا پکار لیے, کاروبار کے پاس کتنا پکار لیے ترکاری لینے کے لیے. کوئی چیز آج کے دور میں پیور ملتی کیا؟ نہیں, یقین نہیں کر سکتے آپ. تو دنیا میں جو چیز مل رہی پھر بھی پیور نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ صرف وراثت کہہ رہا ہے بلکہ اللہ وراثت میں وہ چیز دیتا ہوں بول رہا ہے الذین یرثون الفردوس. پہلے تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں مکمل نہیں ملتی, لیکن اللہ جواب دے رہا آخرت میں ملنا نہیں, وارث بنا دیتا ہوں. دوسرا جواب اللہ کیا بولا؟ کس چیز کا وارث بنا رہا ہوں؟ فردوس. فردوس کا مطلب کیا ہے جی؟ جنت الفردوس. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یاد ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا جب کبھی بھی تم اللہ سے جنت کے بارے میں مانگتے نا تو خالی جنت مت مانگو. کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جب بھی آپ دعا کر رہے یا اللہ میرے کو جنت دے, یا اللہ میرے کو جنت نصیب کر, تو اللہ کے رسول کمانڈ کر رہے ہیں کہ خالی جنت نہیں مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو. کیوں؟ جنت الفردوس یہ وہ مقام ہے جو جنتوں میں سب سے ہائیسٹ پلیس, جنت میں سب سے ٹاپ پلیس اگر کوئی ہے, جنت میں سب سے پیور پلیس اگر کوئی ہے تو جنت الفردوس ہے. اس لیے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا جنت الفردوس یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے. اللہ کے عرش کے بالکل نیچے جنت الفردوس ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے کہا جنت الفردوس یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی ساری نعمتیں نکلتی ہے. تو پتا کیا چلا, جنت میں جتنے نعمتیں نکلتی نا, جنت میں شہد بھی ملتا, دودھ بھی ملتا, شراب بھی ملتا, جو کچھ بھی سنتے ہیں ہم جنت کے بیانات میں, تو یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت الفردوس سے نکلتی ہے. تو یہ جنت الفردوس مین سورس ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ میں تم کو وراثت میں دے دوں گا. کیا دوں گا؟ فردوس, جنت الفردوس وراثت میں دوں گا. تیسری چیز, دنیا میں جو چیز بھی چیز آپ کو مل گئی لانگ ٹائم, لمبی مدت تک آپ کے ساتھ رہے گی, گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. آج کے دور میں تو انسان ہم ہی نہیں رہتے, کون کب کس کا رہتا معلوم ہی نہیں ہوتا, دیکھتے نہیں دیکھتے. لیکن اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ جنت میں جو بھی چیز آپ کو مل رہی نا وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون. کیا کہا اللہ نے جواب میں؟ یہ جو بھی نعمت جنت کی تم کو ملی ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, موت آنے والی نہیں ہے, جنت چھوٹنے والی بھی نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا, دنیا میں جس چیز کو حاصل کرنے کی خاطر ہم نے جو کچھ بھی حرکتیں کی, حلال حرام کی بھی پرواہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے دین کی بھی پرواہ نہیں کی, یہ جو کچھ بھی حاصل کیا تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک دھوکہ ہے. دھوکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لمبی مدت تک آپ کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے, پیور ملنے والی نہیں ہے, مکمل ملنے والی نہیں ہے. پھر اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ وہی اے بندے اگر تو یہ 7 کام کر کے آ جا. کتنے؟ 7. سیدھی سیدھی بات ہے. آسمان کتنے؟ 7. تو یہ 7 چیزیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں, تو اور اللہ کہہ رہا ہے جو بھی بندہ یہ 7 کام, یہ 7 ایٹریبیوٹس اپلائی کرے گا تو اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون, ہم ان کو وارث بنا دیں گے. الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, نہ کوئی موت آنے والی ہے, نہ کوئی تھکان آنے والی ہے, نہ کوئی پیشاب آنے والا ہے, نہ کوئی پیخانہ آنے والا ہے. اس پاک جگہ اللہ بھیجنے کی بات کر رہا ہے. تو پتہ چلا دنیا کی حقیقت اور جنت کے تعلق سے. تو اب ہم اس جنت میں جانے کے بارے میں کیا کیا کام کرنا ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی, جنت الفردوس کی اہمیت کیا ہے, جنت الفردوس کا مقام کیا ہے, اور اس کو کمپیئر کریں گے تو دنیا کا حیثیت کیا ہے, دیکھ لی ہم. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ 7 اعمال کیا ہے جس کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس جنت الفردوس کو دینے کا وعدہ کیا. کتنے چیزیں؟ 7 چیزیں. سب سے پہلی چیز جس کے کرنے کی وجہ سے, جس کے عمل کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس کا وارث بناتا ہوں بول رہا, تو وہ ہے الذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہ پورے قرآن کی ترتیب ہے. پہلی آیت اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب یہاں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ پہلا کنڈیشن, یہ وہ بندے ہیں فرض صفت اپنانے والے جو نماز اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھو سننے میں بہت چھوٹی چیز لگ رہی, نہیں؟ ارے اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے 7 کام کرنا تھا تو کیا ہے کہ بہت بڑے بول کے سوچتے لوگ ذہن میں, حالانکہ کتنی چھوٹی چیز ہے.
اللہ نے کیا کہا پہلا کام کرنے کا؟ نماز پڑھنے کا نہیں بول رہا ہے، نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سنسیئرٹی والی نماز پڑھنا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. نماز کا سبجیکٹ تو اتنا کامن، اتنا بورنگ، اتنا اولڈ سبجیکٹ ہے سب لوگوں کے لیے. صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں؟ اگر کہیں بھی ٹاپک لکھ دیے آج آنے والے مولانا نماز کی اہمیت کے اوپر بولنے والے ہیں، اس درس میں دیکھو آدھے لوگ ہم ہی نہیں رہتے. کیوں؟ موٹا موٹا دماغ میں کیا جاتا، ارے نماز کا معلوم ہی نہ رہے اپنے کو. چھوٹے بچے کو بھی پکڑ کے پوچھو معلوم ہے نماز کو جانا پڑتا. تو اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں بات اس نماز کی ہو رہی جو نماز نہیں ہے آج. دیکھ لو کیوں نہیں ہے، بتاتا ہوں. اللہ نے کیا حکم دیا؟ نماز ایسی پڑھو جس میں اخلاص ہو، سنسیئرٹی ہو، خشیت ہو جس کے اندر، ہے نا. اب آپ کو پتا ہے 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں. اگر وہ 5 چیزیں آپ کی نماز میں ہیں تو پھر آپ کی نماز سنسیئرٹی والی نماز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. اگر وہ 5 چیزیں آپ کی نماز میں ہیں تو آپ کی نماز میں سنسیئرٹی نہیں ہے. اگر نماز سنسیئرٹی کی نہیں ہے تو پھر کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں ہوتا بھائی. تو اب وہ 5 چیزیں کیا ہے جو آپ کے نماز کو بریک کر دیتے، جو آپ کے نماز کے اخلاص کو ختم کر دیتے، نماز کے اندر سنسیئرٹی کو ختم کر دیتے؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے نماز کے اندر اخلاص سنسیئرٹی کو ختم کرنے والا؟ کیا ہے؟ حرکتیں کرنا نماز میں، ظاہری طور پر حرکتیں. آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز فزیکل حرکتیں، فزیکل ایکٹیویٹی نماز میں. صاحب نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، اب یا تو حسینہ سیدھا کر لیتے بیٹھتے بار بار، یا تو کچھ لوگ دیکھو بزرگ بھی ہوتے لیکن گھڑی کو دیکھ لیتے بیٹھتے ادھر ادھر. کوئی آدمی سلام کر لیتے آ گیا، نماز میں پلٹ کے دیکھ لیتے. یا نہیں تو لوگ نماز پڑھتے نا، آپ دیکھو نماز میں کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہوں آپ ادھر ادھر دیکھتے بیٹھتے نماز میں. آپ ایسا ادھر ادھر دیکھتے نا کبھی السلام علیکم بولو پھر فوری نیچے پڑی ڈالتا ہوں. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو پتہ کیا چلا؟ پہلی غلطی نماز کی کیا ہے؟ نماز میں فزیکل حرکتیں کرنا. کتنی جگہ نہیں دیکھتے اپن نماز میں، کتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی نماز کے اندر. خواتین کو دیکھو آپ نماز میں ہیں تو ہر بار پہلی رکعت سے جب بھی اٹھتے ہیں میڈم ہر بار دونی کو سیدھا کر لیتے بیٹھتے، ہر بار دونی کو سیدھا کرتے بیٹھتے. ارے بھائی پہلے سے اچھا بن لے کے رکھ لو نا، ہر بار سیدھا کرتے بیٹھتے. یا نوجوانوں کو دیکھ لو، آتے تو نماز کو فل کرتا پہن کے نہیں آتے، اب جب بھی صاحب نماز میں رکوع سے کھڑے ہو گئے بار بار کھینچتے بیٹھتے. لبر نہیں ہے نا بھائی کھینچتے نیچے آنے کے لیے. کتنی جگہ نہیں دیکھے، کتنے نوجوانوں کو نہیں دیکھتے یا تو پوائنٹ اوپر کرتے بھائی صاحب، یا تو ٹی شرٹ کو نیچے کھینچتے بیٹھتے. آپ کتنا بھی کھینچو آنے والا نہیں ہے، چونکہ پہنے جب شارٹ نا. یہ پوری حرکتیں کیا ہے؟ نماز میں سنسیئرٹی کو ختم نہیں کر رہی، پہلی بات. دوسری بات جو نماز کے اندر سنسیئرٹی کو ختم کر دیتا وہ کیا ہے؟ باطنی خیالات. مینٹلی ذہنی طور پر آپ کہیں اور جگہ ہے، فزیکلی یہاں ہیں. امام صاحب اللہ اکبر بولے تو آپ بھی مسجد میں کھڑے کے امام صاحب کے سامنے کھڑے کے اوکے اللہ اکبر بولتے ہیں سورہ فاتحہ شروع کرتے تو بھائی بھی نکل جاتے مسجد کے باہر سے. ناٹ فزیکلی، مینٹلی نکل جاتے باہر. اب باہر چلے کے تفریح کر لیتے بیٹھے گئے، کبھی کاروبار کے پاس ذہن چلے جا رہا، کبھی کسی سے جھگڑا ہوا تو اس کو کیوں بولا ہوں گا ایسا میرے کو، ادھر کہیں دماغ چلے جا رہا، کہیں ٹرافک میں کچھ چھوٹا دھکا لگ گیا، گاڑی کو بہت بڑا ڈنٹ لگا کیا، کہیں نہ کہیں پورا دماغ. پھر کب آتا معلوم؟ جب مولانا السلام علیکم بولتے نا پھر پلٹ کے آ جاتے. صحیح بول رہا ہوں نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حرکت نماز میں آپ کی سنسیئرٹی کو ختم کر دیتا. میڈم کو بھی دیکھو آپ اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے، اب پورا دماغ یا تو کچن میں پکتے رہتا، یا تو بچہ کہیں گھر کے باہر تو نہیں نکل گیا، انہیں 360 ڈگری گھومتے رہتا ان کا. یہ پوری چیزیں کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ کی سنسیئرٹی ختم کر دیتی. یقین نہیں ہوتا تو دیکھو امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز سلام پھیر دیے، پھیرتے ایک صاحب کھڑے، ایک ہی صاحب دعویٰ کر دیے کھڑے ہو کے مولانا 3 ہی رکعت پڑھائے آپ 4 نہیں پڑھائے. ایک صاحب دعویٰ کر رہے باقی سب خاموش ہے. مولانا بولے کہ نہیں میں بھی کنفیوز ہوں. اب ایک آدمی شک میں ڈال دیا تو مولانا بھی شک میں آ گئے، یار میں 3 پڑھایا 4 پڑھایا. نہیں مولانا آپ 3 ہی پڑھائے 4 نہیں پڑھائے. بھائی اتنا اسٹرانگ کیسے بول پا رہے آپ؟ تو بندہ بولا کہ مولانا دیکھو میری 4 دکانیں ہیں، میں جب بھی نماز کو آتا ہوں پورے دکانیں بند کر دے کے نماز کو آتا ہوں، ہر رکعت میں ہر دکان کی کاؤنٹنگ کر لیتا ہوں، ایک دکان مس ہے میری کیا. تو مولانا بولے بیٹا میری غلطی تو اچھا پکڑ لیا تو، پھر تیرا کیا جو اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز میں پوری دکانوں کی کاؤنٹنگ چل رہی. تو پتہ کیا چلا؟ یہ ایک ریالٹی ہے. آپ نماز میں تو ہوتے لیکن خیال آپ کا نماز میں نہیں ہوتا. دیکھ لو تو یہ سیکنڈ بگیسٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی آپ کی. تیسری غلطی جو اکثر نماز میں ہوتا، لوگ کیا ہے؟ جلدی بازی کی نمازیں پڑھتے. کیا ہے؟ جلدی بازی کی نماز، تیز رفتار کے ساتھ نماز. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے مسجد میں, ایک صاحب آئے, 2 رکعت نماز پڑھے, سلام پھیر دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری نماز قبول نہیں ہوئی, دوبارہ دہرا لے. دوبارہ نماز پڑھا, سلام پھیرا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی, دوبارہ دہراؤ. تیسری بار بھی نماز دہرایا, پھر رسول اللہ نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی, دوبارہ دہرا لو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس سے بہتر نماز میں نہیں جانتا, آپ بتائیے کیسے ادا کروں. تب رسول اللہ نے کیا غلطی بتائی تھی؟ نماز جلدی بازی کی پڑھ رہے تھے آپ, نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتے, جلدی بازی کے ساتھ نہیں پڑھتے. اب آپ لوگوں کو بھی دیکھ لو, آپ کتنی جلدی بازی کی نماز ہوتی. سب کو پتا ہے 8:30 کو عشاء کی نماز سٹارٹ ہونے والی ہے, تو کم سے کم اتنا بھی بزی ہے تو 8:29 کو آ جاؤ اندر. صاحب کیا کرتے, 8:30 کو بھی نہیں آتے, پہلی رکعت شروع ہو جاتی سورہ فاتحہ, ہر ایک کو معلوم ہے عشاء میں پہلی رکعت میں, فجر کی پہلی رکعت میں لمبا کھینچتے مولانا. اب انہوں بھی کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ ختم ہو جاتا, مول صاحب شروع کر دینے کے بعد تھوڑا مول صاحب کی آواز کم ہوتے رہتی, یا بعض قاریاں کیا کرتے اینڈ پہ کیا اچھا کھینچ کے اینڈ کر دیتے. اب انہوں سن لیتے, آفوری گد 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 بھاگ کے آ جاتے, نہیں دیکھتے. آ کے کیا کرتے, مولانا رکوع میں چلے جاتے, صاحب بھی چلے جاتے سیدھے سے رکوع میں. کتنے جگہ نہیں دیکھتے بھائی آپ, پوری جلدی بازی کی نماز ہے. آپ خود تھوڑی دیر پیس مائنڈ سے سوچو, کیا ریلیکس سے نماز پڑھا کیا میں, آپ کو خود جواب مل جاتا. تو یہ جلدی بازی کے جو نمازیں ہیں, یہ جلدی بازی کی نماز آپ کے نماز کے اندر سنسیئرٹی کو ختم کر دیتا. چوتھی غلطی جس کی وجہ سے نماز میں اخلاص ختم ہو جاتا, کیا ہے؟ نماز کے حرکتوں کا جیسے رسول اللہ نے عمل بتایا ویسا نہیں کرنا, نماز کی سنسیئرٹی کو ختم کر دیتا. اللہ کے رسول نے جیسا رکوع کرنے کا حکم دیا ویسے ہی رکوع کرنا ہے. اللہ کے رسول نے جیسا سجدہ کرنے کا حکم دیا ویسا ہی سجدہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے جیسے قیام کا حکم دیا ویسے ہی قیام. اللہ کے رسول نے جیسا قاعدے میں بیٹھنے کا حکم دیا ویسا. آپ اکثر کو دیکھ لو, اللہ کے رسول نے تو ایگزامپلس کے ساتھ بتا دیا ہے. رکوع کا بھی ایگزامپل اللہ کے رسول نے بتایا. آج ہماری رکوع دیکھ لو آپ, یا تو پورے جھک جاتے یا تو پورا اونٹ کی طرح اوپر رکھ دیتے, نہیں دیکھ رہے آپ, سجدے میں چلے جاتے. اللہ کے رسول نے تو واضح الفاظ میں کتے کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ کتے کی طرح اپنے ہتھیلیوں کو نہیں پھیلاؤ, اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤ. آپ سجدوں میں کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے. تو فورتھ بگیسٹ مسٹیک کیا ہے, نماز جیسی پڑھنی ہے ویسے نہیں پڑھتے. ففتھ موسٹ امپورٹنٹ جس کی وجہ سے نماز میں اخلاص ختم ہو جاتا, کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز. کیا ہے بھائی؟ دکھاوے کی نماز, شو آف, پردرشنا بدھی, دکھانے کی خاطر نمازیں پڑھنا. یا تو دکھانے کی خاطر نمازیں پڑھنا یا دکھانے کی خاطر لمبی نماز پڑھنا. آپ دیکھو صاحب مسجد کو آتے نہیں, اچانک دکھتے ایک ہفتہ 10 دن سے, ارے کیا ہو گیا, بندہ 10 دن سے نماز کو آ رہا, رشتے چل رہے مول صاحب, مولانا رشتے دیکھ رہے بندے کو. اب ہر آدمی کیا بولتا, نہیں بندہ ہمارا نمازی ہے. اب نمازی کی انکوائری کہاں ہوتی, کہاں؟ آفس پہ. کہاں ہوتی بھائی؟ مسجد میں. اب مولانا کی نظروں میں 4 بار دکھا, السلام علیکم مولانا, السلام علیکم مولانا, بولیں گے تو نہیں یاد رکھتے نا, فوٹو دیکھتے, ہاں معلوم ہے بندہ ہمارے مسجد کو مدنے کا مسلی ہے, مسجد کا ہمارا, کب بولتے ہیں نو, دکھے تو آتے نا, شادی کے بعد دکھتے کیا, دیکھو بھائی. تو یہ پورے دکھاوے کے نمازیں ہیں, چل رہا ہے بھائی ریالٹی سوسائٹی میں. تو یہ دکھانے کے خاطر نمازیں پڑھنا. بہو نہیں آ گئی گھر پہ, آنے کے بعد پہلا 1 مہینہ دیکھو خالی دبا کے نمازاں چلتے, ہزا ہوتی جا کے وضو کر لے کے نماز پڑھ لیتے. 4-5 مہینوں کے بعد دیکھو نمازاں دکھتے کیا, نہیں نا. یہ ایک کیٹیگری ہو گیا دکھاوے کی نماز. دوسرا, دکھانے کی خاطر لمبی نمازیں پڑھنا. آپ خود امیجن کرو, جنرلی ہر آدمی 4-5 منٹ میں نماز ختم کر دیتا, 4-5 منٹ میں. اب ذرا امیجن کرو, آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے, بازو میں امام صاحب کھڑے کے ہیں, آپ کا باس کھڑے کے ہے, یا آپ کے سسرے صاحب کھڑے کے ہیں. نماز کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ اطمینان سے نماز پڑھتے, رکوع بھی برابر جا رہی, سجدہ بھی برابر جا رہا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے, کوئی فیمس پرسنالٹی یا ریسپیکٹیبل پرسنالٹی اگر آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے بازو میں کھڑے کے ہیں, آپ کے بازو میں رکے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ آ گیا, یا آپ کو امامت پہ بھیج دیا انہوں, کیا کرتے آپ؟ اطمینان سے نماز پڑھاتے ہیں. لیکن گھر میں کمرے میں اکیلے ہیں, آئے مسجد کو نماز مس ہو گئی, اکیلے نماز پڑھ لے رہے, کیا اس وقت 10 منٹ کی نماز پڑھتے؟ ایمانداری سے بولو, نہیں پڑھتے. تو یہ پبلک کو دکھانے کی خاطر, سسرے صاحب کو دکھانے کے لیے, یا مولانا کو دکھانے کے لیے, صدر صاحب کو دکھانے کے لیے جو لمبے نمازاں پڑھتے نا, دکھاوے کی نماز. کتنے ہوئے پورے؟ بھول گئے رے بھائی, 5. تو یہ وہ 5 اعمال ہے جو آپ کے نماز کے سنسیئرٹی کو ختم کر دیتا. اور ہمارا جو مین ٹاپک تھا جنت کے وارث بننا ہے, اس کے کتنے پوائنٹس تھے؟ 7 پوائنٹس تھے. تو اس میں ایک فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نماز سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پتا کیا چلا آپ کو, جو بندہ نماز سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں پڑھتا, اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, تو کیا ہوتا؟ وہ نماز قبول نہیں ہوتی. اور نماز میں اخلاص سنسیئرٹی کو ختم کرنے والے اعمال کتنے ہیں؟ 5. یہ پہلا تھا.
सेकेंड पॉइंट, जिसके अमल करने से जन्नतुल फिरदौस की विरासत मिल जाती, ठीक है ना। सिर्फ उतना ही नहीं है, अगर सेकेंड पॉइंट को एज इट इज अमल कर लिए ना, ये दुनिया के 50% झगड़े खत्म हो जाते हैं हर एक के। क्या बोल रहा हूं मैं, 50% झगड़े, 50% पंचायत, चाहे वो सास बहू के हो, चाहे वो भाभी ननंद के हो, चाहे वो मस्जिदों में हो, चाहे कहीं बाहर अड्डों पे हो, ऑफिस कोलीग्स के साथ हो, कहीं पे भी हो, 50% कम से कम झगड़ों को खत्म कर ले सकते हैं ये सेकेंड पॉइंट को अप्लाई करे तो। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सेकेंड पॉइंट, जन्नतुल फिरदौस तो मिलने वाली है, नो डाउट, गारंटी है सेकेंड पॉइंट पे, लेकिन दुनिया में फायदा क्या है, आधे झगड़े आपके खत्म हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सेकेंड पॉइंट क्या है, अल्लाह ने कहा कि जो लग़वियात से मुंह मोड़ते हैं, देखो इतना ही छोटा जुमला है, क्या है, जो लोग लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं वो लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होते हैं। अब यहाँ गौर करने की बात क्या है, लग़वियात क्या है, लग़वियात, लघु उसको बोलते हैं कोई ऐसा फजूल काम करना, कोई ऐसा फजूल काम करना, कोई ऐसा फजूल बात सुनना, कोई ऐसी फजूल चीज़ को देखना, या किसी ऐसी फजूल चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ करना जिसका एंड रिजल्ट, जिसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत में कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आया? बेकार के कामा, फजूल के बातें, फजूल के देखना, फजूल के सुनना, फजूल का जाके बैठ जाना, ये फजूल के जितने आगे ना, ये फजूल की पूरे चीज़ों से बचना नहीं बोल रहे अल्लाह ताला, क्या बोल रहे, मुंह मोड़ना। आपको मालूम है मुंह मोड़ना किसको बोलते हैं? किसी आदमी से आपकी दुश्मनी है भाई, किसी आदमी से सख्त दुश्मनी है, खूब नफरत करते आप, वो आदमी आपके सामने आया, मुस्कुरा के सलाम करते, मुंह मोड़ के पीछे हट जाते, क्या करते, मुंह मोड़ लेते ना। तो यहां अल्लाह भी क्या कह रहा है, फजूल चीजों से बचना नहीं है, उसी तरह मुंह मोड़ना है जैसे दुनिया में एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं आप। तो इतनी खतरनाक चीज है, फजूल बातों से, फजूल कामों से, फजूल चीजों से अपने आप को मुंह मोड़ के बचा के निकल जाना है, ये हुक्म है। और आपको मालूम है मुसलमानों का अक्सर हिस्सा मोस्ट ऑफ द टाइम फजूल में चले आता, खाली का यकीन नहीं आता तो सुन लो, बड़े लोग आए, सुबह नौकरी को चले गए, कारोबार को चले गए, बिजनेस पे चले गए, शाम वापस लौटे, नमाजी है तो मस्जिद को गए, बेनमाजी है तो बाहर चौरस्ताओं पे, दोस्तों पे चले गए, रात के 10 बजे तक क्या करते बैठे, क्या करे भाई, बात। आजकल मस्जिद को भी जा रहे लोग, हाँ तो इबादत नहीं कर रहे, मालूम आपको, दबा आके गिबत कर रहे हैं मस्जिदों में भी। सही बोल रहा हूँ भाई, बाहर से भी अच्छी रिपोर्टिंग मस्जिद से मिल जाती, देखो आपको किसका क्या चल रहा, किसके घर में क्या है, किसका किसके साथ क्या लफड़ा हुआ, किसके घर की क्या हरकत है, मस्जिदों में मिल जा रहा है आज। क्यों? 3-4 घंटे मस्जिदों में दबा के चल रहे। तो पता क्या चला, बड़े आदमियों का ये हाल है, स्टूडेंट्स को देख लो आप, सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भाई बिजी थे, शाम में 4-5 बजे घर को आ गए, कपड़े बदला लिए, बुलेट डाले के बाहर निकले, 10 बजे नहीं, रात के 2 बजे वापस लौटे। भैया क्या करे जब तक इनो भी, क्या करे भाई, फजूली करते बैठे ना, नहीं देख रहे आप, मैडम है, बाजी है, सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में खूब बिजी है, जो कुछ भी घर के काम थे, कपड़ा बर्तन धोना करना सब कर लिए उन्होंने। अब थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला, थोड़ा बहुत, एक 4-5 साल पहले क्या करते थे, थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो रात के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रिमोट पकड़ लेके खाली देख लेते बैठते थे सीरियल। सही बोलो ना, इतना बुरा लगता था सीरियलों के टाइम पे भी, अगर हस्बैंड घर पे आ गया, माठी मेला अब भी चाहना था क्या, कहते करो मैंने सुने, अगर हस्बैंड चाय भी पूछता तो मैडम कब ला के देते मालूम, एक ब्रेक में जाके चाय लगाते और एक ब्रेक में चाय ला के दे देते। खैर अब का नहीं है, 4-5 पहले का किस्सा था। अब क्या हो गया, हाथ में आ गया ना पूरा, अब कुछ भी नहीं, पकवान कर रहे हैं तो भी पकड़ के है, हस्बैंड बाजू में बैठा पकड़ के, जगह जगह ये पकड़ के, मैडम का भी ये हाल है, 35-40 प्लस आंटियों का भी यही हाल है। क्या कर रहे थे उन्होंने पूरा टाइम, फजूल नहीं कर रहे थे। या और थोड़े लोगों का, अपने बहनों को फोन कर लिए, अपने बाजियों को कॉल करे, 1 घंटा रिपोर्टिंग ले लेते बैठे खाली, कितने घरों में नहीं चलता। हस्बैंड तंग आ जाता, अरे थोड़ी देर बंद कर, क्या माँ मेरा मैं है सोचे से बंद कर, कितने घरों में नहीं है भाई, देख रहे नहीं देख रहे, ये पूरा क्या करे, पूरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, पूरा फजूल फजूल फजूल। यंगस्टर्स को देख लो, लड़कियों में आप, लड़कियां सुबह से शाम तक पढ़ाई में बिजी हो जाती, उसके बाद मैडम भी फ़ोन ले लिया, स्मार्ट फोन पकड़ लेके बैठे, अब खाली डीपीआं चेक करने में, स्टेटस चेक कर लेने में, स्टोरीज देख लेने में, रीलां देख लेने में घंटा 1.5 घंटा चले गया। सही बोल रहा हूँ। अब आप ईमानदारी से बताओ, ये पूरे लोग क्या कर रहे थे, क्या वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे थे? तो पता क्या चला,
جس قوم کو اللہ نے موسٹ امپورٹنٹ سیکنڈ پوائنٹ بتایا کہ فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے بچنا نہیں، منہ موڑ لو، جیسے اپنے دشمن سے منہ موڑ لیتے آپ ویسا منہ موڑنے کا حکم دیا، تو وہی قوم آج کیا کر رہی؟ اسی وقت کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے. نہیں دیکھتے کیا ہو؟ میں 2 گھنٹے کہاں تھے؟ ادھر فلانے جگہ گیا تھا. کائی کو کیا بولتے؟ ٹائم پاس. دیکھ رہے نا، جو ٹائم اتنا ویلیبل تھا، امپورٹنٹ تھا، آپ تو اس کو پاس کرتے بیٹھتے. اور ایک کیا بولتا؟ کیا کر رہا تھا تو ابھی تک؟ میں وقت کو برباد کر رہا تھا. کیوں؟ وقت میرے کو برباد کرا، میں اس کو برباد کر دیا. سن رہے نہیں سن رہے؟ تو یہ ہو رہا ہے بھائی آپ کے سماج میں. اس سے بھی اہم چیز کیا ہے؟ یہ وقت کو برباد کرنے میں، وقت کو برباد کرنے میں موسٹ ڈینجرس ویپن کیا ہے معلوم؟ زبان. یہ زبان کھولتے آپ جہاں بولے وہاں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، بولے جا رہے بولے جا رہے بولے جا رہے، بات کرے جا رہے بات کرے جا رہے، پتہ نہیں کیا ٹاپک بات کر رہے ہیں آپ امیجن نہیں کرتے کہ میں جو ٹاپک بات کر رہا ہوں از اٹ نیسیسری؟ کیا ضرورت ہے اس ٹاپک کی مجھے؟ آپ یقین نہیں کرتے، گھنٹوں بولے جاتے آپ. وقت ضائع. آج کے دور میں نہ صرف وقت ضائع ہوتا، بلکہ یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کتنے فسادات، کتنے جھگڑے، کتنے معاملات خراب ہونے کے لیے آپ کا زبان گارنٹی نہیں بنا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ جبکہ اسی زبان کے تعلق سے اللہ کے رسول کتنا اسٹرانگ حکم دیے معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخرہ. دیکھو کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول نارملی نہیں بول رہے، اللہ کے رسول بول رہے جس کسی کو بھی ایمان ہو، کس پر؟ اللہ پر. اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے، دوسرا والیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب کبھی بھی منہ کھولو، بات کرو، کلام کرو، ڈسکس کرو، تو کیا کرو؟ سیدھی سیدھی بات کرو، سچ بات کرو، حق بات کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ. میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول وسیلہ کیا دے رہے؟ اگر تم کو اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی بات کر رہا ہوں، منہ کھولا جو بولے بولتے چلے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں بولے اس کے بارے میں بولتے چلے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے کو بھی ریالٹی ہے کہ نہیں کی، بولے جا رہا ہوں، بس بولے جا رہا ہوں بولے جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ پر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح یوم آخرت پر بھی اگر آپ کو ایمان ہے کہ جو کچھ بھی کرے نا اس کا کھٹا نکلنے والا ہے اس دن، اگر اس کا آپ کو یقین ہے، ایمان ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ 2 چیزوں پہ اگر تم کو ایمان ہے تو جب کبھی بھی منہ کھولو، بات کرو، تو کیا کرو؟ سچ بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، حق بات کرو. پھر کیا بولے اللہ کے رسول؟ اگر ایسا نہیں بات کر سکتے سچ، تو پھر کیا بولے؟ سائلنٹ ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہے کیا؟ خاموش رہنا یا نہیں معلوم بولنا، یہ مسلمانوں کے لیے ناموشی ہے. دیکھ لو، کوئی جا کر کچھ بھی پوچھ دیا، کچھ بھی بول دیتے، ارے ایسا کہ کو بولے، ارے نہیں معلوم کیسا بولنا؟ میں آؤں آ کے پوچھے میرے کو، بھائی کے پاس کچھ تو بھی انفارمیشن رہتی بول کے جا کے پوچھے. اب میں نہیں معلوم بولوں گا تو بول رہی اتنا پورا انفارمیشن رہتا بھیا کے پاس، یہ نہیں ہے کیا بولتا انہیں؟ کچھ تو اندازے سے بول دیں گے نا، 19-20 لگ جاتا. کتنے جگہ نہیں دکھتے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یا دوسرا خاموش بیٹھنا تو اپنے سے ہوتا ہی نہیں. خاموش بیٹھنا، ارے بھائی اس سے پہلے عورتوں کے اوپر تھا یہ الزام، 4 عورتیں جمع ہو گئے تو خاموش بیٹھتے کیا؟ نہیں نا، یہ تو عورتوں پہ الزام تھا پہلے، آج مرد پار نہیں کرے. کیا کرتے؟ یہ باتیں کر لیتے بیٹھتا نا، گھنٹوں باتیں کر لیتے، مسجدوں میں، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، کیفے پر. کیا کرتے ہوں گا؟ کبھی سوچے آپ؟ کبھی جا کر سنو تھوڑی دیر گفتگو، یا نہیں تو خود وہ بات ختم کر لے کے گھر پہ آ جاتے نا، ڈائری میں لکھو آج جمیل ویسے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بات کرا کیفے پہ، کیا بات کرا پورا لکھو. آپ کو خود ریئلائز ہوتا کہ یار میں کتنا بیوقوف تھا، کیا بے تکی باتیں کرتے گیا. ریالٹی ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا اگر ایمان ہوتا اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر تو سچ بات کرنا ورنہ خاموش ہونا. تو یہ مسلمان قوم خاموش بیٹھنا اپنے آپ کو شرمندگی سمجھتی ہے اور نہیں معلوم بولنا ناموشی سمجھتی ہے. جو بولے کچھ تو بھی اندازے پہ جوابان دے رہے، تعلقات خراب ہو جا رہے. نہیں دیکھ رہے آپ کتنے تعلقات خراب ہو جاتے. دوسری امپورٹنٹ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، کتنی چیزیں؟ 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا تو میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. بولے اللہ کے رسول، کتنی بڑی بات ہے بھائی. جنت کی گارنٹی دوں گا، بولے بدلے میں پورے 100 کام کرو نہیں، بولے 2 ہی کام. یہ 2 کاموں کا گارنٹی میرے کو دو، میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ 2 جبڑوں کے درمیان میں رہنے والی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں رہنے والی شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کوئی بھی مجھے گارنٹی دے گا کہ وہ 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا،
حرام طریقے سے استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی جس عمل کے نہیں کرنے پہ جنت کی گارنٹی ہے, آج وہی عمل کرنے میں ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں ہم مسلمان. دو ورڈز ہے, دیکھو دو ورڈز اسٹوڈنٹس ایزیلی بول سکتے. کیا ہے دیکھو, HUNGA کیا ہوتا, کوئی بول سکتے کیا؟ HUNGA کیا ہوا بھیا, زور سے صحیح بولے. ہونگا, یہ ہونگا ورڈ سنے تو کچھ یاد آ رہا کیا؟ ارے ہونگا میاں, وہ گئے ہوں گا, مارے ہوں گا, گالیاں دیے ہوں گا, پیسے کتنے ڈال لیا ہوں گا انہیں, چندہ تو بہت ہی کرا تھا, اعلان تو بہت ہی کرے تھے صدر صاحب, کتنے پیسے ڈال لیے ہوں گا. یہ ڈسکشنز میں کتنے جگہ ہونگا نہیں لاتے آپ. تو جب تھرڈ پارٹی کے بارے میں ہونگا کا استعمال ہو رہا تو وہاں امیجن کر لو, ریالٹی بیسس کچھ بھی نہیں ہے, امیجنیشن کے اوپر فتوے لگ رہے ہیں وہاں پہ. بولا ہوں گا, کرا ہوں گا, گیا ہوں گا, مارا ہوں گا, گالیاں دیا ہوں گا, دونوں گاڑی پہ جا رہے, دونوں کے درمیان میں FIL چل رہا ہوں گا, دودھ والا جا کے بہت دیر رہ رہا, کچھ تو بھی کر رہا ہوں گا. کتنے جگہ امیجن نہیں کرتے. اچھا امیجنیشن نہیں کرتے, جا کے لگا بھی دیتے. صحیح بول رہا ہوں. تو جہاں کہیں بھی ورڈ ہونگا آیا تو سمجھ جاؤ کسی کی غیبت چل گئی, کسی کی برائی آپ کر لیے. دوسرا KATE کیا بنا, کیا بھیا زور سے, کتے, کہیں سنے جیسا لگ رہا آپ کو؟ ایک آدمی اور ایک کو بول رہا کسی اور کے بارے میں, میں نہیں تھا بھائی, لیکن انہوں گئے کتے, انہوں بولے کتے, انہوں لائے کتے, انہوں سنے کتے, نہیں میں نہیں تھا کتے. کتنے جگہ نہیں سنے ڈسکشنز میں. آپ کو پتا چل رہا ہے کیا کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہی تو وجہ ہے کہ کمیونیکیشنز خراب ہو رہے ہیں آج. آپ ریالٹی بیسس پہ بات نہیں کر رہے. کہیں پہ بھی کسی کے بھی گھروں پہ چلے جاؤ ملاقاتوں کے لیے, السلام علیکم آپا کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, بھیا کو ایکسیڈنٹ ہوا بول کے سنی تھی, ایک 5-10 منٹ. اس کے بعد کیا بات شروع ہوتی ہے آپ خود غور کرو وہاں پہ. ارے وہ پرسن جمیل آپا کی بچی کی شادی میں گئے تھے کیا آپ؟ اب وہاں سے شروع ہو جاتا, وہ بچی کی شادی میں جھگڑا کیوں ہوا تھا, وہ کھانے کے دستر پہ کیا مسئلہ ہوا تھا, ان کی بہو کیا بول دی تھی, پورا وہاں پہ کتے ہونگا آ جاتے. اب جب ان کو رپورٹ ملتی کہ یہ 2 لوگ ہیں ان کی برائی کر لی ہے, انہوں خاموش بیٹھتے. آپ دیکھو امیجن کر لو, میں نے جو کہا سیکنڈ پوائنٹ پہ اگر آج آپ عمل کرتے, آدھے جھگڑے آدھے پنچایتیں ختم ہو جاتے. جو بولا کیوں, صرف زبان کو آپ صحیح استعمال کرو. آج کے دور میں زبان کو سیدھی سیدھی بات کرنا ہے, صرف اتنا ہی نہیں ہے, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ اتنا اہم پوائنٹ تھا کہ منہ کھولتے, زبان کھولتے تو سیدھی سیدھی بات کرتے, سچی سچی بات کرتے. لیکن آج دکھتا آپ کو نہیں دکھتا. منہ کھولے فضول کا وقت برباد, بے تکے باتیں کیے جا رہے, کیا بات کر رہے نہیں پتا. تعلقات بھی خراب, معاملات بھی خراب, اور اپنے ٹاپک کے حساب سے جنت الفردوس کی وراثت ملتی ہے کیا بھائی؟ نہیں ملتی. تو پتا کیا چلا, جنت الفردوس کی وراثت حاصل کرنا ہے یا آج کے دور میں سوسائٹی کے جھگڑوں سے بچ کے رہنا ہے, تو کیا کرنا, زبان کا صحیح استعمال کرنا, تبھی جا کر وقت بھی آپ کا بچے گا, فضول چیزوں سے بچ پائیں گے. تیسرا اہم پوائنٹ کیا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے جنت الفردوس کی وراثت ملتی, کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. موسٹ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے مسلمانوں کے لیے, مال خرچ کرنا. معلوم آپ کو کیوں مال خرچ کرنا بولتے؟ سب کے ذہنوں میں جنرلی کیا تھا معلوم؟ ارے یہ آیت امیروں کے لیے ہے, مالداروں کے لیے ہے. دیکھو انہوں گورنمنٹ امپلائی ہے, انہوں سنگرینی امپلائی ہے, ان کا کاروبار بہت بڑا ہے, ہم غریب چھوٹے موٹے لوگ ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا, کہا کہ تم جو کچھ بھی کماتے, یعنی ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا, کچھ میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. رول ہے. تو تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. اس معاملے میں مسلمان پیچھے ہے. صرف پیچھے نہیں ہے, 2 کمانڈ سے 2 کمانڈ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک کمانڈمنٹ ہے اللہ کے تعالیٰ کا, اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. کیا ہے؟ وہی لوگ سچے مومن ہیں. ناٹ اونلی مومن, سچے مومن, ٹرو بلیورز. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ سچے مومن ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. ایک فیصلہ ہوا. دوسرا کمانڈ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو کیا بنے؟ سچے مومن بنے. سیکنڈ کمانڈمنٹ ہے یہی مال فضول خرچی کرے, تبذیر کرے, اسراف کر دیے, ایکسٹرا ویگنٹس کر دیے, ضرورت نہیں تھی ضرورت پیدا کر دیے, ضرورت سے زیادہ خرچہ کر دیے, تو کیا بنے معلوم؟ شیطان کے بھائی بنے. کرنے کا کام ایک ہی ہے, کس جگہ کر رہے اس کے حساب سے فتویٰ لگ رہا آپ کے اوپر. اللہ کی راہ میں مال لگ رہا تو سچے مومن بنے,
وہی مال فضول میں لگ گیا، بیکار میں لگ گیا، تو کیا بنے؟ شیطان کے بھائی بنے۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، ناٹ اونلی فیصلہ، آج ذرا امیجنیشن بھی کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تو معاملہ کیا رہتا معلوم؟ جیب میں ہاتھ چلے گیا تو گول گھوم 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 کے وہی 10 روپے کی نوٹ نکلتی۔ اچھا ہوا کائنا کم گر رہے ہیں، آج بھی کائنا گر رہے، یقین نہیں ہوتا تو جمعہ کے دن ڈبے دیکھو، وہ کوائن پہ آج چائے بھی نہیں آتی، معلوم آپ کو؟ کوائن سمجھ رہے نا بھائی، سکے بلے، وہ کوائن پہ آج چائے بھی نہیں آتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ فقیر کو آپ کوائن ڈالے تو اس نے ٹھکرا دیا؟ کتنی جگہ نہیں ہو رہا ہے وہ کوائن؟ خیر آج تو مسجدوں میں بھی ڈال رہے، لیکن موسٹ لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کے گھما پھرا۔ اچھا کیوں گھماتے معلوم آپ کو؟ نوٹاں بہت رہتے، اندر انہوں کیا کرتے، سیٹنگ کرتے بیٹھتے، یہ 500 کی، یہ 200 کی، ہاں چھوٹی نوٹ ایک دم پرانی نرم نرم نکال کے جلدی ڈال دیتے۔ تو پتا کیا چلا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو بخیلی، کنجوسی کرنا ہے۔ دیکھ رہے نا وہی مال، امیجن کر لو آپ، وہی مال اگر خرچ کرنا ہے، بچی کی شادی میں خرچہ کرنا ہے، بچے کے ولیمے میں خرچہ کرنا ہے، تو کیا کرتے معلوم؟ ہائی سوچ نہیں لگاتے، کم پڑا تو سود پہ قرضہ لے کر بھی آ جاتے۔ جبکہ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا؟ شیطان کا بھائی۔ آپ سمجھ رہے نا ہر پوائنٹ میں کتنا نیچے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہر پوائنٹ میں۔ اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، سچے مومن بن جاتے، اور بھی بہت فائدے ہیں، کبھی مال خرچ کرنے کی اہمیت پہ بات کریں گے اپن۔ لیکن یہاں ٹاپک کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ٹرو بلیور، سچا مومن اللہ تعالیٰ بول دیے، لیکن وہاں خرچ کرنا ہے تو بخیلی، کنجوسی، وہی مال وہی خرچہ اگر بچی کی شادی میں ڈالنا ہے، بچے کے ولیمے میں ڈالنا ہے، ہائی سوچ نہیں لگاتے، سود پہ قرضہ لے کر بھی آ جاتے، کاروبار بھی بیچ دیتے، پلاٹ یا فلاٹ بھی بیچ دیتے، کھیت بھی بیچ دیتے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، مسجد میں چندے کر کے بھی خرچہ کرتے۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ معاملہ ہو رہا ہے سماج میں۔ جبکہ اسلام میں نکاح میں، بچی کی شادی میں، اسپیشلی لڑکی کی شادی میں، لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بوجھ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، لڑکی کی شادی میں سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ ہول میرج میں، پوری شادی میں 2 خرچے ہیں اسلام کے حساب سے، 2 خرچے۔ ایک خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ۔ یہ دونوں سے ہٹ کے تھرڈ ایکسپینس کچھ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، باقی پورے مین میڈ ہے۔ نہیں کرے تو لوگاں کیا بولیں گے؟ ہے میاں اسلام میں ہے، صحیح ہے، لیکن سماج کیا بولے گا، سوسائٹی کیا بولے گی، خاندان والے کیا بولیں گے، سمداوی کیا بولیں گے، یہ کیا بولیں گے کہ چکر میں پورے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں پورا لا کے ڈال دے رہے نا، شیطان کے بھائی بن رہے۔ وہی مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی، اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی، یا دینی پروگرامز پہ خرچ کرنے کی بات آتی، یا علماء دعا تارے ان کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہوتی، یا کہیں ایکٹیویٹیز، اسلامک ایکٹیویٹیز کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہوتی، نکلتا پیسہ جیب میں سے؟ نہیں نکلتا۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی 1000 2000 5000 دے بھی دیا، اب انہیں چاہتا اس کا چلنا۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ کتنی جگہ نہیں ہے؟ ارے کیا کہاں جا رہے بھائی؟ اگر کوئی آدمی زیادہ پیسے دیا بھی تو اب انہیں چاہتے ہیں ان کا چلنا، ان کو اسٹیج پہ بٹھانا، پوسٹر میں ان کا نام آنا۔ ارے یار دیکھو اتنے پیسے دیا، میرا خیال ہی نہیں کرے صدر صاحب، تو صدر صاحب کے گھر کو دیے تھے کیا آپ؟ امام صاحب کے گھر کو دیے تھے کیا؟ نہیں نا، اللہ کے راہ میں دیے نا، تو پھر کہاں سے لائے؟ یہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہی، مین میڈ خیال پورے۔ تو اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ تیسرا عمل جو کرے گا اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے جنت الفردوس کی وراثت ہے۔ دیکھو سننے میں کتنا چھوٹا دکھا، سننے میں نماز اخلاص سے پڑھنا، ارے یہ تو بچپن سے سن رہا ہے نماز کا ٹاپک، لیکن اس کے تقاضوں پہ اترنے کی کوشش کرو، نہیں اتر پاتے۔ پریکٹیکلٹی پہ آ جاؤ، آپ اپلائی کے اوپر آ جاؤ، جیسے کالج میں اپلائیڈ فزکس، اپلائیڈ کیمسٹری پڑھتے نا، ویسا یہ اپلائیڈ حدیث کو پڑھو ذرا، سن لیے تھیری اوکے، ہاؤ سنے، بچپن سے سن رہے، ہر جمعہ میں سن رہے، نہیں سننے کی بات نہیں ہو رہی، ذرا پریکٹیکل کی بات کرو، کتنا مشکل ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، لغویات، منہ موڑنا ہے، بچنا ہے، کیا پاسبل ہے؟ سننے میں بہت چھوٹی چیز تھی، لیکن عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، فضول سے بچ جاؤ، سننے میں چھوٹی چیز ہے، لیکن پریکٹیکلی ہوتا، دل آتا کیا؟ اگر کوئی مرد جذبات میں آ کے خرچ کرنے کا سوچ بھی لیا تو پھر بریک ڈال دیتے میڈم وہاں سے، والد صاحب بولتے ہیں ایسی ذرا بچی ہے گھر میں، خیال کرو، کتنے گھروں میں نے سنے ہوں گا، کیونکہ مردوں کا معاملہ کیا ہے، جلدی جذبات میں آیا تھا بیچارہ، جتنا جلدی غصے میں آ جاتا نا اتنا جلدی جذبات میں بھی آ جاتا۔ میڈم کو معلوم ہے ان کو کیسا کنٹرول میں رکھنا، تو اب انہیں کیا کرتے، ارے ہاؤ جی مول صاحب بولے ایک 100 روپے کی 50 روپے کو دے دو، ان کی باتوں میں 1000 روپے دے دیتے سیدھا۔ گھر میں بچی ہے، رمضان آ رہا، خرچہ بہت رہتا گھر میں، کتنے جگہ نہیں سنے آپ؟
تو یہ پورے اصول کیا کرتے آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے نہیں دیتے. لیکن آپ فیصلہ کرو جنت الفردوس کی وراثت اگر لینا ہے تو پھر آپ کو یہ عمل کرنا ہی ہے, عورتوں کو بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے پاکٹ منی ملی کچھ بھی, اپنے ملکیت میں جو بھی مال ہے, اگر تم بھی چاہتے ہو جنت الفردوس میں جانا ہے تو جیسا کپڑوں کے لیے پیسے مانگتے سیدھا سیدھا, ریچارج کے لیے پیسے مانگتے, آج تو ماشاءاللہ کاسمیٹکس اور بیوٹی پارلر جانے کے لیے الگ سے دینا پڑتا صاحب کو, اور دیتے بھی بیچارے ورنہ ان کو دیکھ لیتے بیٹھنا پڑتا نا پھر اجاڑ چہرہ. تو اس میں ہی ایک حصہ لے لو آپ, بھائی میرے کو بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے, آپ ایک شیئر الگ سے دے دو میرے کو. وہ جذبہ پیدا کرو تاکہ آپ کے نام پہ بھی کچھ نیکیاں رہے, جنت الفردوس کی وراثت تم بھی بن سکو. چوتھا پوائنٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. چوتھی کنڈیشن, فورتھ پوائنٹ کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا کرتے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. دو پوائنٹ ہے اس کے اندر. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل, زنا نہیں کرتے. کیا؟ زنا یعنی وہ تعلق جو صرف میاں بیوی کے لیے جائز تھا, میاں بیوی نہیں ہے پھر بھی کر لے رہی, چاہے بیفور میرج یا آفٹر میرج. ایک دور میں نوجوانوں کو بولتے تھے یہ بات, شادی نہیں ہوئی تو زنا میں لوگ لگ گئے. اب ویسا نہیں ہے, شادی ہو گئی, اللہ رحم کرے, میڈم بھی کسی کے ساتھ, باس بھی کسی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. آج وہ معاملہ چل رہا ہے آج مارکیٹ میں. تو پہلا عمل کیا ہے؟ زنا سے بچنا ہے, زنا نہیں کرنا ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا, ایسا لباس نہیں پہننے کا, ایسے کلاتھس نہیں پہننے کا جس کی وجہ سے آپ کی شرمگاہ واضح طور پر نظر آ جائے. یہ دو معنی ہیں اس میں. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. سب سے پہلی چیز زنا نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ ٹاپک کو بھی اگر غور کر لیا, آج والدین کی غلطی ہے. کس کی غلطی بھائی؟ والدین کی غلطی ہے. اپنے بچوں کو جوان ہونے کے فوری بعد شادی نہیں کرتے. کتنے گھروں میں نہیں دیکھتے, ابھی تو بچہ ہے. کیا ہے؟ ابھی تو بچہ ہے بھائی. انہوں جس کو بچہ بول رہے نا, شادی کر دو, بچوں کا باپ بنتا انہیں. صحیح بول رہا نا؟ انہوں بول رہے ابھی بچہ ہے یا نہیں, ابھی تو ذاتی مکان نہیں بنا, ابھی بچہ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو گیا. ذاتی مکان کے بننے کے بعد, جاب آنے کے بعد, نوکری آنے کے بعد, ویل سیٹل ہونے کے بعد, یا نہیں ذرا بچہ ایک بار ابراڈ جا کے آن دو, آنے کے بعد شادی کر دیں گے. آپ کو پتا ہے, مسجد میں رہ کے کیا بتاؤں میں, آج ان چکروں میں جن والدینوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کو لیٹ کر دیا, آپ کو پتا ہے وہ بچے باہر کتنے زنا کر رہے. چونکہ ہم اس دور میں نہیں ہیں جس دور میں, یا آپ کے بچپنے میں کسی کو دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی تھی, خالی انہیں دل میں سوچ لیتے بیٹھتا تھا, بیچاری شادی کر لے کے بھی آ جاتی. آج ایسا نہیں ہے معاملہ. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آج پیار کا معاملہ, عشق کا معاملہ شادی نہیں ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. عشق کا معاملہ سیدھا سیدھا زنا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا لڑکا زنا میں پڑ جائے؟ کوئی والدین, بچہ جوان ہو گیا لیکن ان کی شادی نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں اگر وہ لڑکا کوئی گناہ کر بیٹھے, وہ لڑکا کوئی گناہ کر بیٹھے, تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ پہلے والدین کے کھاتے میں جاتے ہیں. یہ بات اچھا یاد رکھ لو. اگر والدین بچے کی ٹائم پر شادی نہیں کر رہے, یہ انوانٹیڈ کسٹمز میں ٹائم بتاتے چلے جا رہے ہیں, اس دوران میں کئی زنا ہو جا رہے. مسجد میں کیا بولوں میں آپ کو, یہ نوجوان بچوں کو لے کر جاؤ, ہر ایک داستان سناتے بیٹھتا آپ کو. کئی زنا ہو جا رہے. لیکن یہاں رسول نے کیا کہا, بچے کیوں تو گناہ ہے جو, اس سے پہلے گناہ کس کے سر پر ہے؟ وہ والدین کے سر پر ہے. اسی لیے اسلاف کا ایک اقوال ہے, ایک قول ہے. کیا قول ہے معلوم آپ کو؟ نوجوانوں کے لیے, اگر پیچھا کرنا ہے, پیچھا تو شیر کا پیچھا کرو, لڑکی کا پیچھا نہیں کرو. کیا؟ اگر پیچھا کرنا ہے تو شیر کا پیچھا کرو, لڑکی کا پیچھا نہیں کرو. کیوں؟ اگر شیر پلٹ کے آ جائے تو صرف جان چلے جاتی ہے. کیا؟ اگر شیر پلٹ کے آ گیا پیچھے کیا ہوتا؟ صرف جان چلی جاتی. وہی اگر لڑکی پلٹ کے آ جائے تو ایمان چلے جاتا ہے. کیسے ایمان چلے جاتا؟ الحیاء, نہیں سنے حدیث؟ من الایمان. حیا کیا ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے. اب جس نے اپنے حیا کو کھو دیا, اس نے کیا کھو دیا؟ ایمان کو کھو دیا. حدیث ہے, اپنی بات کچھ بھی نہیں ہے اس میں, من گڑت قصے بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سیدھی سیدھی حدیث ہے, الحیاء من الایمان. بچپن سے سنتے آ رہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. جس نے حیا کھو دیا اس نے ایمان کھو دیا. لڑکی آئی, کیا کھونا پڑتا؟ حیا کھو دیا لڑکی کے چکر میں, ایمان باقی رہا. ایمان باقی نہیں رہا نا.
تو اسی لیے کیا کرتے ہیں اسلاف, پیچھا کرنا تو شیر کا پیچھا کرو, پیچھے آ گیا تو صرف جان چلی جاتی, گئے پرواہ نہیں جان, ایمان پہ تو موت ہوئی نا, لیکن اگر لڑکی پلٹ کے آ گئی ایمان خطرے میں آ جاتا آپ کا. تو یہ والدین کے لیے سب سے پہلی نصیحت ہے, آج کے بعد فیصلہ کرو, لڑکا بالغ ہو جائے تو فوری اس کی نکاح کر دیں گے, کم از کم 21 ایئرس تو گورنمنٹ میں لیگل کر دیا, 21 کے بعد نکاح کر دیں گے. بعد میں پڑھائی بھی چلتے رہے گی, ایجوکیشن بھی چلتا رہے گا, چونکہ اسلام میں 100% لازمی بھی نہیں ہے. جو دماغوں میں بیٹھ گیا شادی کرنے کے فوری بعد میاں بیوی بھی اتنے پریشانی میں نہیں رہتے جتنی سماج پریشانی میں رہتی. کس چیز کے بھائی, گڈ نیوز ہے کیا, گڈ نیوز ہے کیا. اب یہ تو وجہ ہے کہ بیچارے بچے بھی سوچتے یار ابھی شادی کروں گا تو پھر بچوں کا ٹینشن کہاں سے چلوں, میں بچہ ہوں ابھی. تو اسی لیے 100% لازمی بھی نہیں ہے, یہ میوچلی وائف اینڈ ہسبینڈ کی مرضی پر ہے کہ 4-5 سال پلان کرنا ہے, یا 10 سال پلان کرتے یا امیڈیٹ بچے پیدا کر لیتے. لیکن یہ جو کسٹمس لا لیے نا پورے, یا تو بعض جگہ بزرگ اٹکا دیتے, یا تو بعض گھروں میں عورتیں آتی کچھ بھی کام نہیں آتے, کیا آپ کچھ بھی خوشخبری نہیں ہے کیا, اب ان سے پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے, اب ان کی چکر میں لوگ ٹینشن میں آ جاتے خواہ خواہ کے. تو اسی لیے کیا کہہ رہا ہوں میں, ذرا یہ پورے کسٹمس کو دفن کر دے کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کافی ہے, اس کے اوپر عمل کرنے پہ آ جاتے نا, کتنی پیسفل لائف چلتی ہے آپ کی, آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو پوائنٹ کیا چل رہی تھی, والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اگر وقت پر نکاح کر دے تو پھر وہ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کئی لوگ شادی شدہ آج کے دور میں, ایک ٹائم پہ اتنا زیادہ نہیں تھا, آج اخبار بھی کھولو, وواہیتر سمبندھم کارنم گا اوکری ہتیا, پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے نیوز میں, ارے وہ تھوڑے بھائی, اس سے پہلے بہت کامن سنتے تھے, آج ڈسٹرکٹ کو ایک مرڈر ہو رہا سیدھے سیدھے. ریزن کیا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہے پورے. کیوں ہو رہا ہے, کسی اور وقت میں بات کریں گے میاں بیوی کے حقوق کیا تھے. جس کو خود نے کھو دیا تو میڈم بھی باہر کسی کو تلاش کر لے رہے, صاحب بھی باہر کسی کو تلاش کر لے رہے. تو اتنا تو موٹا موٹا سمجھ کر چلے جاؤ, ہسبینڈ اگر اپنے رائٹس پورے اپنے وائف کو نہیں دیتا, ہسبینڈ اپنے رائٹس جو بھی ہے, کھلانا ہے, پلانا ہے, بستری کرنا ہے, مسکرا کے بات کرنا ہے, خرچہ اٹھانا ہے, ایک دوست کی طرح بیوی کے ساتھ رہنا ہے, اس کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے, اگر غلطی ہو گئی تو چلو پہلے سوری بول دیں گے نا, کیا جانے کا ہے, کچھ جانے کا نہیں ہے. یہ جتنے تقاضے پورا کرنا ہے اگر ہسبینڈ نے پورے نہیں کیے, نمبر 1. نمبر 2, عورت وہ جتنے حقوق ہسبینڈ کے ادا کرنے تھے انہوں بھی ادا نہیں کرے. اب پہلے ہسبینڈ ہے, اگر بیوی کے پورا نہیں کرے انہوں, اب انہوں بھی کیا کرتے, کھلاتا پلاتا برابر ہی ہے بھائی, لیکن فرینڈلی بیہیویئر نہیں ہے. آج کیا چل رہا, فرینڈلی بیہیویئر کے نام پہ باہر تلاش کر لے رہے. انسٹاگرام ایک ایک کے آئی ڈی کھول لو, آدھے پولاں کھل جاتے ایک ایک کے. اسنیپ چیٹ کھولو, 25% تو مل جاتے ہیں وہیں سے آپ کو, باہر دور کی بات ہے. تو کیوں ہو رہا ہے, ہسبینڈ کا فرینڈلی بیہیویئر نہیں ہونا, یہ ریزن ہے. اسی طرح بیوی بھی ہسبینڈ کے پورے تقاضے پورے نہیں کرتی, ہسبینڈ کے پورے رائٹس پورے نہیں کرتے. اس میں نمبر 1, ہسبینڈ کے لیے جو تیار ہونا تھا ان کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھو ایک قصہ گھروں میں کامن چلتا, کیا ہے, ہسبینڈ کال کر کے بولتے ہیں بیگم شام میں آ رہا ہوں, اپنے کو جبار بھائی کے ولیمے میں جانا ہے, ان کے بچے کے ادھر, تیار ہو کے رہ جاؤ. ہسبینڈ بیچارہ شام میں گھر پہ آ گیا 9 بجے, انہوں آئے تک میڈم کیا کرے, کمرے میں چلے گئے, 1 گھنٹہ مست زبردست نیا ڈریس نکال کے پہن لیے, 1 گھنٹہ مست میک اپ ووک اپ کر لیے. ہسبینڈ گھر پہ آئے تھے خوب برقع ڈالے کے ریڈی ہو کے رہ گئے. ہسبینڈ آیا بیچارہ, آنے کے بعد بیگم کو لے کے چلے گیا. میڈم گئے زنانے میں, صاحب گئے مردانے میں, گھنٹہ 2 گھنٹہ اسپینڈ کر لیے. پھر فون کر کے بولے دیکھو صبح جلدی ڈیوٹی کو جانے کا ہے, جلدی آ جاؤ. پھر میڈم گھر کو آ گئے. آتے پہلے کمرے میں جاتے کہاں جاتے معلوم, انہوں واش روم میں جا کے پہلے فیس واش کر لے کے پھر وہی اجاڑ نیٹی پہ لے کے آتے. سوال کیا ہے معلوم, 1 گھنٹہ جو میک اپ مست دبا کے کرے تھے آپ, اور اچھے نئی کتان کی ساڑی پہنے ہوئے تھے, کس کو دکھائے, یہ کوشچن ہے. ہسبینڈ دیکھا, جو حقدار تھا دیکھا, کم سے کم کچھ لذت حاصل کرا اس نے, نہیں. آپ اس کو لے جا کر بتائے جس کا حق ہی نہیں تھا. سب سے پہلے وہی ویڈیوگرافر دیکھا ہے نا بھائی, یا وہ لائٹ پکڑ لینے والے دیکھے, یا وہ کھانا برتنے والے دیکھے, یا وہ تھوڑے نامرد مرد رہتے جا کے ہمیشہ عورتوں میں, بلاتا کوئی بھی نہیں ان کو, باجی بلا رہے, امی بلا رہے, دیدی بلا رہے, باہر باہر جا کے عورتوں میں بڑھ جاتا انہیں, وہ لوگ دیکھ لیتے بیٹھے. سوال یہ ہے جس کا حق تھا نا اس کو تم نہیں دکھائے, پوری مارکیٹ کو دکھا لیتے بیٹھے. اس کے چکر میں کیا ہو جاتا انہیں بھی دیکھتا بور ہو جاتا, باہر دیکھ لیتے بیٹھتا. جائز نہیں بول رہا ہوں میں, ریزنز بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ مسائل چل رہے گھروں میں, اس کے چکر میں کیا ہے, سوسائٹی کو دکھانے کے لیے وائف اینڈ ہسبینڈ ہے, بیڈ روم میں وائف اینڈ ہسبینڈ کی ریلیشن نہیں ہے کسی کا بھی آج. تو اسی لیے وائف بھی ہسبینڈ کے جو تقاضے پورے کرنا ہے پورے تقاضوں کو اپلائی کرتے,
تو پھر یہ نوبت نہیں آتی. اور دیگر جو بھی تقاضے، زبان کا استعمال کرنا کیوں نہ ہو، ہسبینڈ کے خاطر اچھے اچھے پکوان کرنا کیوں نہ ہو، یا شکر گزاری والا مزاج اختیار کرنا کیوں نہ ہو، یا صبر والا مزاج اختیار کرنا کیوں نہ ہو، جتنے تقاضوں کو پورا کرنا ہے کر لیتے، تو پھر اللہ نے جو حکم دیا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، حقیقت میں حفاظت ہوتی. ورنہ کیا کرتے ہیں، باہر نکل جاتے سیدھا جو چل رہا ہے مارکیٹ میں. تھرڈ اینڈ لاسٹ کیا ہے؟ کپڑوں کا. کیا ہے تیسرا پوائنٹ؟ ایسا لباس نہیں پہننا جس کی وجہ سے شرمگاہ واضح نظر آ جائے. جیسے ابھی میں نے کہا، آج مرد حضرات لڑکے ایسے کپڑے پہنتے خالی سمجھ میں آ جاتا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ اسپیشلی ٹریکس، ٹراؤزرس، نائٹ پینٹس کیسے پہن رہے سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ کیسے نائٹ پینٹ پہن کے آتے، اتنے پتلے نائٹ پینٹ کہ واضح طور پر باڈی کے پارٹس نظر آ جاتے. یا نہیں صاحب اگر رکوع کر لیے، اتنے چھوٹے شٹاں رہتے انہوں، یا اتنا ڈھیلے پینٹ نیچے کو پہن کے آتے، اگر انہوں رکوع میں چلے گئے تو پیچھے والے کی شاید وضو ٹوٹ جاتی ہوں گا. سمجھ میں آ رہا نا کیا دکھ جاتا؟ مردوں کی بات کرو، مسجدوں کی بات کرو، مارکیٹ کی بات نہیں آیا ابھی، میں مارکیٹ میں نہیں گیا. تو یہ والا معاملہ. تو اسی لیے کیا ہے، ایسا لباس نہیں پہننے کا جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء نظر آ جاتے. اسی طرح خواتین، اب خواتین کے ٹاپک تو گھنٹہ چلے آتا کپڑوں کے اوپر. کیوں؟ آج خواتین جو کپڑے پہنتی، کپڑے تو دوسری بات ہے، برقعے جو پہن رہے نا انہوں، برقعے کے اوپر اور ایک برقعے کی ضرورت ہے. اتنا سمجھو کافی ہے. کیا؟ حسن کو چھپانے کے لیے جو برقعے پہن رہے ہیں، ان برقعوں کے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. کیوں؟ برقعہ ایسا ہے، ایمانداری سے دیکھو، کوئی بغیر برقعے والی عورت جا رہی، ایک برقعے والی عورت بھی جا رہی. بعض وقت بغیر برقعے والی عورت پہ بھی نظر نہیں جاتی، برقعے والی عورت پہ نظر جاتی. کیوں؟ اتنا ٹائٹ، اتنا پتلا، باڈی کے پورے شیپس واضح طور پر نظر آ جانا. ایسے عورت کو کیا بولے اللہ کے رسول معلوم آپ کو؟ زانی بولے بھائی ایسی عورت کو. تو کیا آپ پسند کرتے آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں ایسی حرکتیں کریں؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا کامن سینس، ان کے پاس نالج وہ لیول تک کا نہیں گیا ابھی، چونکہ اپن عورتوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں نا. عورت مسجد میں آنا بولے تو اپنے لیے بہت بڑا ٹاپک ہے، مسلکوں کے اختلاف، تلوار کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. ہاں، عورت مارکیٹ میں جا سکتی، شاپنگ کو جا سکتی، گھومنے پھرنے جا سکتی، شادیوں میں جا سکتی، مسجد نہیں آ سکتی. اس کے نتیجے میں نالج نہیں ہے، سماج میں جو دیکھ رہی وہ اپلائی کر رہی. لیکن آپ لوگ تو بیانہ سن رہے نا، جمعہ کے خطبے، درس قرآن، درس حدیث، عیدین کے خطبات، کہاں تو اجتماع ہو تو بھی جا کے آ جا رہے نا. تو اب اگر آپ اتنا بھی کنٹرول نہیں رکھے اپنے گھر کے اوپر، تو پھر اس حدیث کو سن لو کہ وہ عورت زانی ہے. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیوس پر کیا حرام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیوس پر جنت حرام ہے. کون ہے دیوس؟ وہ مرد جو اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ کرتے ہوئے تو دیکھتا ہے، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، میرے کیا بھی کچھ بھی کر لیں دو. اس مرد کو کیا بولے؟ دیوس بولے. تو میں عورتوں کے کلاتھنگ پہ نہیں آیا، ابھی کسی اور ٹائم پہ بات کر لیں گے لمبا. میں تو صرف برقعوں کی بات کر رہا ہوں. کپڑوں کو چھپانے کے لیے جو برقعے پہن رہے ہیں، ڈیزائننگ والے، زری ورک والے، لمبے چوڑے آڑے ٹیڑے پورے، وہ برقعوں کے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. ایسے برقعے، یا نہیں تو برقعے ہے تو بعض نیا فیشن ہے، جیسا ہم کرتے پہنتے نا لمبے یہاں تک گھٹنوں تک کے برقعے، اندر کا پورا لیگن یا جینس نظر آ جاتا واضح طور پر. نہیں دیکھ رہے آپ؟ اسٹوڈنٹ تو پورے وہی پہن رہے. آج کیا ہے یہ؟ کیوں پہن رہے آپ؟ اللہ کے رسول نے تو کہا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جنت الفردوس کی وراثت مل رہی ہے وہاں پہ آپ کو. اور تم دنیا میں ایسے کپڑے پہن رہے کہ لوگ سیدھے سیدھے فتنے میں آ جانا اور تم زانی کا لقب حاصل کر لینا. تمہارے گھر کا مرد، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، انہیں دیوس بن کر جنت سے انہیں باہر نکل جانا. پورا سیدھا سیدھا چل رہا ہے معاملہ. تو اسی لیے کیا کرو، یہ تینوں چیزوں سے بچے رہو. آج بچہ جب بالغ ہو گیا فوری نکاح کرو تو ایٹ لیسٹ 21 کے بعد. مرد حضرات اور وائف اینڈ ہسبینڈ ایک دوسرے کے تقاضوں کو پورے کر لو، باہر ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں ہوتے. تیسرا، مرد اور عورت ایسا لباس اختیار نہیں کرو جس کی وجہ سے باڈی کے پارٹس باہر نظر آ جاتے. کتنا پوائنٹ تھا ہے؟ 4 پوائنٹ. آخری 3 پوائنٹ ہیں، بول دوں؟ چلیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعدهم راعون. بھائی یہ جو پوائنٹ بتا رہا ہوں نا میں، اگر یہ دونوں پوائنٹس والذین هم لأماناتهم وعدهم راعون، اگر یہ دونوں پوائنٹس مسلمان عمل کر لیا، آج جنت الفردوس تو ملتی تھی، چونکہ ٹاپک وہی ہے. دنیا میں یہ نان مسلم جو ہے نا، اس کو آپ اسلام میں لا سکتے ایزیلی. الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلمان کو بٹھا کر اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کی خصوصیت کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
صرف مسلمان یہ 2 پوائنٹس پر عمل کر لے نان مسلم اسلام میں آ جاتا. ایٹ لیسٹ آپ کا پارٹنر, آپ کا کولیگ اسلام کو تو سمجھ جاتا کم سے کم. کیوں؟ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون. پوائنٹ یہ ہے, 5th پوائنٹ, وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہیں کرو, امانت میں خیانت نہیں کرو. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے داڑھی, ٹوپی, کرتا پیجامہ, ان کے نمازیں, ان کے روزے کے اوپر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کے معاملات کے اوپر, ان کے ڈیلنگز کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. آج ایک مسلمان کے اوپر غیر مسلمان بھروسہ کرنا تو دور کی بات ہے, مسلمان پر مسلمان بھروسہ نہیں کرتا. پتہ کی بات برو نہیں, مسلمان کو مسلمان بھروسہ کرنا تو دور کی بات ہے, سگے بھائی کو سگا بھائی بھروسہ نہیں کرتا. حالانکہ بھائی نمازی ہے, بھائی داڑھی والے ہیں, ٹوپی والے ہیں, جبے والے ہیں, ہر سال عمرہ کر کے آتے, 30 روزے رکھتے, 10 دن اعتکاف میں بھی بڑھ جاتے, ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت پورے 30 پارے پڑھ لیتے ترجمہ کے ساتھ, لیکن منہ کھولے تو امانت داری میں پاسداری نہیں ہوتی, امانت میں خیانت کر دیتے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دیتے. یہ معاملہ ہے. جبکہ آپ کو معلوم یہ کن کی صفات تھی, کن کی نشانیاں تھیں؟ منافق کی نشانیاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتائے, اور ایک حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں. ویسے بہت نشانیاں ہیں اور بھی, 3-4 نشانیاں کیا ہیں؟ ایک, اذا حدث کذب, منہ کھولا تو کیا کرتا؟ جھوٹ بولتا. دوسرا, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دیتا. تیسرا, امانت میں خیانت کر دیتا. چوتھا, ذرا کچھ بھی بحث ہوئی, ذرا کچھ بھی تکرار ہوا, ذرا کچھ بھی جھگڑا ہوا, ختم, اماں بہنیں پورے خاندان کو گن دیتے. اس کا یقین ہونا ہے آج مسلمانوں کو کیا, آج مسلمانوں کو اتنے صورتیں یاد نہیں ہیں جتنے گالیاں یاد ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات میری؟ ذرا چھیڑ کے دیکھو آپ, چھیڑنا دور کی بات ہے بھائی, اچانک ریڈ سگنل پڑ گیا, جلدی تم بریک مار دیے, پیچھے والا آ کے گاڑی مار دیا, نقصان کچھ بھی نہیں, خالی سے مار دیا, پلٹ کے بھائی اماں پہ شروع کر دیے تو پورے خاندان کو لے لیتے. رمضان میں بھی کیا چل رہا معلوم؟ رمضان میں بھی چل رہا, روزے سے ہوں اس لیے چھوڑ دیا رہا تیرے کو, افطار کے بعد بھی دیکھ لیتا ہوں. کیوں؟ اب روزے میں گالی نہیں دے سکتا نا بھائی, لیکن نیت کیا تھی؟ دینے کی تھی, زبان تک لانے کی تھی. روزے پہ بچ گیا, افطار کے بعد بھی بتاتا ہوں میں کتنے جگہ نہیں سنے رمضان میں. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ پورا رگ رگ میں پھیلا ہوا ہے وائرس, ہمارے رگ رگ میں گالیوں کا, وعدہ خلافی کا, امانت میں خیانت کرنے کا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ جبکہ ہم مسلمان وہ قوم ہے, وہ امتی ہے جن کے نبی مانے جاتے تھے امین. بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ آج مسلمان بولے تھے بھروسہ نہیں کر سکتے یارو, بھروسہ نہیں کر سکتے, معاملات اتنے گندے ہمارے, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت. وہ آج لوگ قرضے نہیں دیتے ایک دوسرے کو, معلوم آپ کو؟ آپ جا کے کسی کو قرضہ پوچھو, ایزیلی قرضہ ملتا نہیں. کیوں؟ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, ہے دینے کا ارادہ بھی ہوتا بیچارے کو, پھر بھی کیا بولتا؟ ہر ایک کے پاس منیمم 5 برے تجربات ہے. صحیح بول رہا نا؟ ہر ایک کے پاس ایٹ لیسٹ 5 تو تجربات ہے. 5 کو دے دیا, پیسہ بھی گیا, تعلق بھی چلے گیا. کیا؟ پیسہ بھی گیا, تعلق بھی چلے گیا. اس لیے کیا ہے, نکو رے بھیا پیسہ تو بھی بچا لے, اب نہیں دے تو تعلق تو چلے جاتا, پیسہ تو بھی بچ رہا. کیا ہوا؟ وعدہ خلافی نہیں ہو رہی, امانت میں خیانت نہیں ہو رہی. یہی تو وجہ ہے کہ مالدار مال رکھنے کے باوجود بھی کسی کی مدد کرنے نہیں آتا آگے. ریزن پتہ ہے, دیا تو پیسہ نہیں آتا, امانت میں خیانت. تو آج مسلمان قوم امانت میں خیانت کرنے میں, وعدہ خلافی کرنے میں, ڈیلنگز میں اتنے فیل ہے کہ نان مسلم سیدھا سیدھا بول دیتا. جبکہ ہمارے نبی وہ نبی تھے جن کی پہچان کیا تھی معلوم آپ کو؟ جن کی دعوت کو تو لوگ ریجیکٹ کرتے تھے, دعوت کو. بات غور کرو. اچھا, وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی دعوت کو تو ریجیکٹ کرتے تھے سیدھا سیدھا, نہیں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے, ایک خدا کی بات کر رہے نا, ان کی بات نہیں مانیں گے. جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو تو ریجیکٹ کرتے تھے, ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے رسول کے امین ہونے کی تصدیق بھی کرتے تھے. جو آدمی اللہ کے رسول کی دعوت کو تو قبول نہیں کرتا تھا, لیکن اپنا مال لے جا کر کہاں رکھتا تھا معلوم؟ اسی اللہ کے رسول کے پاس رکھتا تھا, اسی اللہ کے رسول. انہیں یہ بھی نہیں سوچا یار میں ان کے پرپوزل کو نہیں مانا, انہوں ایک پرپوزل بھیجے, ایک دین پیش کرے, میں نہیں مانا, میں ان کے پاس مال رکھا, انہوں میری بات نہیں مانے بلکہ کہاں میرا پیسہ کھا جاتے کی. نہیں, نان مسلم کی بات کر رہا ہوں میں, غیر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یہودیوں کی بات کر رہا ہوں پیورلی. یہ وہ نو مسلم ہے, وہ غیر مسلمان ہے, اللہ کے رسول کی دعوت کو تو انکار کر دیے,
لیکن اللہ کے رسول کے امین ہونے پر، ایماندار ہونے پر، ٹرسٹ وردی ہونے پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ اپنا پیسہ لا کر اللہ کے رسول کے پاس ہی رکھتے تھے. یہی تو وجہ ہے اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب علل اعلان دعوت دے دو لوگوں کو، اوپن دعوت دے دو، جب اللہ کے رسول سارے لوگوں کو پہاڑ پر بلائے، وہ ڈائلاگس یاد کر لو، ڈائلاگس بلانے کے بعد جب اللہ کے رسول ایک کمانڈ بولے، کیا ہے؟ دیکھو اگر میں آپ لوگوں سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر وار کرنے کے لیے تیار ہے، تو لوگ کیا جواب دیے معلوم آپ کو؟ کیا آپ مانتے؟ تو انہوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے. کیوں؟ ہم آج تک آپ کو صدیق اور امین پائے ہیں. کون بولے؟ مسلمز. مسلمان گارنٹی نہیں دے رہے بھائی، نان مسلمز گارنٹی دے رہے اللہ کے رسول کے یہ دو صفات کے اوپر. ہم آج تک آپ کو سچا مانے ہیں، امین مانے ہیں. آپ کو پتا کیا چلا؟ جس نبی کو نان مسلمز امین مانتے تھے، سچا مانتے تھے، ٹرسٹ وردی مانتے تھے، اسی نبی کے امتی، اسی نبی کی قوم آج وعدہ خلافی کرنے میں، امانت میں خیانت کرنے میں اتنے پیچھے ہیں. تو کیا سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرنے کا. بلکہ آج کیا ٹرینڈ چل رہا معلوم؟ بندہ اگر انشاءاللہ بولا، پکا نہیں آنے والا ہے، انشاءاللہ بولا تو بھائی کل چلیں گے، آ رہے نا ذرا گاڑی ہونا ہے، انشاءاللہ نہیں ملنے والی ہے، یا پکا، ارے پکا دے رہا ہوں تو 100% دینے والا ہے. جملے چل رہے بھائی، جبکہ انشاءاللہ ریالٹی پہ تھا. معلوم ہے آپ کو؟ پکا دے رہا ہوں، زبان دے دیا رے بھائی کی زبان رہتی. یہ والا معاملہ چل رہا ہے آج. کیوں؟ ہر ایک کو معلوم ہے آج یہ والا معاملہ چل رہا ہے. دوسرا، امانت میں خیانت اتنا اوپن ہے. امانت میں خیانت، لوگ سمجھتے کہ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو لا کر میری گاڑی دیا، یا آپ کو لا کر 1,00,000 روپے دیا، بولا کہ بھائی میں گاؤں جا رہا ہوں، آنے کے بعد واپس لے لیتا ہوں. آ کے واپس پوچھا، آپ نہیں دیے یا نہیں دیے بلکہ مکھر گئے، کیا ہوا؟ امانت میں خیانت. یا خراب کر کے دے دیے چیز کو، یا پیسے کم کر کے دے دیے، کیا ہوا؟ امانت میں خیانت. لیکن یہ ایک ہی نہیں ہے امانت میں خیانت، وہ بھی یاد رکھو. امانت میں خیانت کے کئی صفات ہیں. پھر اس میں بھی ایک اور امانت میں خیانت ہے، کیا ہے معلوم؟ جس کو جو ذمہ داری دی جائے، ذمہ داری میں لاپرواہی برتنا امانت میں خیانت ہے. اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی، 8 آورس آپ کو ڈیوٹی کرنا ہے بھائی، 8 آورس کی پرفیکٹ ڈیوٹی آپ نہیں کر رہے، کیا کرے آپ؟ امانت میں خیانت کر دیا. اور اس میں تو ماشاءاللہ مسلمان ٹاپ پہ رہتے. جا کر دیکھ لو آپ آفیسز میں کمپنیز میں کہیں بھی دیکھ لو، ایک مسلمان امپلائی ہے، ایک نان مسلم امپلائی ہے، کس کو پہلے لیتے معلوم آپ کو؟ نان مسلمس کو پریفر کرتے. کیوں؟ مسلمانوں کا معلوم ہے ٹائم کی پابندی نہیں کرتا انہیں، سب آتے بھی تو لیٹ، جاتے بھی جلدی، اور حیثیتی دیر میں پروڈکٹیو کام نہیں کرتے. مسلمانوں کا رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، کمپنیز کی بات بول رہا ہوں. جس مسلمان کو اللہ نے حکم دیا، اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے، ذمہ داری میں لاپرواہی نہیں کر سکتے آپ. سیدھی بات ہے. وہ مسلمان آج کوئی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے ذمہ داری میں لاپرواہی، کسی بھی قسم کی ذمہ داری، چاہے ذمہ داری مسجد کے صدر کی، ذمہ داری مسجد کے امام کی، ذمہ داری مسجد کے مؤذن ہونے کی، ذمہ داری گھر کے بہو ہونے کی حیثیت سے، ذمہ داری بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایز اے امپلائی، ایز اے باس، ایز اے ایم ایل اے، ایز اے ایم پی، جو بھی ذمہ داریاں ہیں نا، پورے ریسپانسبل پوسٹ ہے نا، جو بھی ریسپانسبلٹی آپ کو ملی، اگر ریسپانسبلٹی نہیں ادا کر سکتے فوری ہٹ جاؤ وہاں سے، نوکری کو ریزائن کر دو، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. نہیں تو پھر آپ منافق بننے والے ہیں، جنت الفردوس چلے جاتی. سیدھی بات ہے. لیکن آپ نہیں دیکھ رہے. یہ بھی کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے. ذمہ داری میں لاپرواہی برتنا کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے. ایک امانت میں خیانت ہے، کیا ہے؟ کسی نے اگر آپ کو آ کر کوئی راز کی بات بتائی، راز کی بات، بھائی دیکھو میری ایک راز کی بات ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مصیبت ہے، یہ میری پرائیویسی کی بات ہے. اگر کسی نے آ کر آپ کو کوئی راز کی بات بتا دی، اب وہ بات امانت ہو گئی، آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے. آج کیا چلتا معلوم مارکیٹ میں؟ میرے کلوز ہے، میں ان کو ایک بات بولتا ہوں جا کے، بھائی کس کو بھی نہ کو بولو یہ میری راز کی بات ہے. جا کے ان کو بولتے، یار دیکھو معلوم عبد الباری کا ایسا قصہ ہے، کہتے کس کو بھی نہ کو بول رہے تو بھی. انہوں جا کے ان کو بولتے، انہوں جا کے سب لوگ جا کے ایک دوسرے کو بول لیتے. کامن ورڈ کیا ہے؟ کس کو نہ کو بول، کس کو نہ کو بول، کس کو نہ کو بول کے چکر میں پورے گاؤں بات پتہ چل جاتی. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جب اب انہیں بحران ہو جاتا، ارے میں تو بولا تھا بشیر بھائی کو کس کو بھی نہ کو بولو بول کے بولا، یا سمیر آ کے میرے کو سنا الگ سے، سمیر کا بشیر بھائی کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے.
ریئلٹی کیا رہتا, ان کو بولتے ہیں, ان کو بولتے ہیں, پھر ہر ایک کے پاس کامن ورڈ, بھائی کس کو بھی نکو بولو, میں آپ کو بھروسہ کر کے بول رہا ہوں. اب انہوں ایک کو ہی بولتے, وہ ایک کو خطرہ سمندر بڑھتا بولے ایسا, ایک جا کے پورے گاؤں میں ہو جاتا. لیکن عمل کیا ہوا, امانت میں خیانت ہے. آپ امانت میں خیانت کر دیے, کسی کو پتا ہے, اتنی بڑی غلطی کر بیٹھ رہے ہیں آپ کسی جگہ ہے, کسی جگہ, اس جگہ کی اگر کوئی پرائیویسی چیزیں ہیں آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے. کسی باس کے پاس آپ کام کر رہے, 100% باس کے کئی لوپ ہولز آپ کو پتا ہوتے. مسجد میں آپ امامت کر رہے, صدر صاحب کے کئی غلطیاں آپ کو پتا رہتے. گھر میں کسی کے ساس بہو بن کے چلے گئے, ساس کے پورے قصے آپ کو معلوم, گھر کے پورے قصے آپ کو معلوم رہتے. وہ پوری چیزیں کیا ہو گئی, ابھی امانت ہو گیا آپ کے لیے. اب آپ باہر ریویل نہیں کر سکتے اس کو. لیکن آپ کو معلوم نا, گھر کے پورے قصے باہر جاتے, دو لوگوں سے جاتے, گھر کے قصے خاص کر. ایک تو گھر میں کام کرنے والی جا کے پورے قصے باہر لگا دیتی, دوسرے گھر کی بہو لگا دیتی. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جبکہ امانت میں خیانت ہے بھائی. کام والی کو پوچھو, کسی کے گھر کے کام والی کو پوچھو, پورا رپورٹ رہتا اس کے پاس. ایٹ دا سیم ٹائم بہو کو پکڑ کر پوچھو, پورا رپورٹ اس کے پاس بھی رہتا. کیا ہوا؟ امانت میں خیانت نہیں ہوا. کسی نے احساس کیا, جس باس کے پاس آپ کام کر رہے اس کے بھی کئی ایشوز آپ کو پتا رہتے, چاہے آفس کے ہو, کمپنی کے ڈیلنگس ہو, فائنینشیل ڈیلنگس ہو, اس کے گھر کے ایشوز بھی ہو. اب آپ سیکنڈ پرسن کے پاس ریویل نہیں کر سکتے. کس کو پتا ہے یہ چیزیں؟ نہیں. امانت میں خیانت ہو جا رہا ہے, نہیں کر سکتے امانت میں خیانت. قرآن اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ بھی ایک امانت ہے. کس چیز کی امانت ہے؟ لوگوں کو پہنچانے والی امانت ہے. اگر یہ بھی لوگوں کو نہیں پہنچا رہے, امانت میں خیانت ہے. اپنے کو خالی ایک ہی معلوم ہے, آئٹم آیا آئٹم دے دینا ہے, نہیں دیا امانت نہیں. ایسا نہیں ہے. امانت میں خیانت کے اسلاف نے کئی باب باندھے ہیں, جس میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے 4 چیزیں سنایا. تو اوورال پتہ کیا چلا, امانت میں خیانت کرنا, وعدہ خلافی کرنا, کیا ہے یہ جنت الفردوس میں جانے سے رکانے والا عمل ہے. اور جو آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا, جو آدمی وعدہ خلافی نہیں کرتا, وہ جنت الفردوس کا وارث بن جاتا ہے. 7th اینڈ لاسٹ پوائنٹ جس کے کرنے کی وجہ سے جنت الفردوس کی وراثت ملتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کہا والذین هم لصلاتهم یحافظون. اللہ نے کہا نمازوں کی حفاظت کرو. کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرو. مطلب کیا ہے؟ نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کرو. اب جیسا میں بولا اس سے پہلے, نماز کا ٹاپک اتنا بورنگ, اتنا پرانا, اتنا اولڈ ٹاپک کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے یار معلوم نہ اپنے کو. لیکن ایک جنرل چیز, 2 چیزیں آپ سوچو. سب سے پہلی بات, پہلا پوائنٹ شروع کہاں سے ہوا؟ کیا ہے بھائی؟ اینڈ کہاں ہوا؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے نماز کی اہمیت کے اوپر؟ ایک. دوسری انٹرسٹنگ بات سنو آپ, یہ آج کل بہت سن رہے آپ. کیا سنتے؟ مسجدوں کو تالے لگا دیں گے, مسجدوں کو لاک کر دیں گے, مسجدیں گرا دیں گے, مسجدیں قبضے کر دیں گے. سن رہے نا آپ؟ سننے کے بعد کیا ہوتا؟ بہت غصہ آ جاتا اپنے کو. آتا نہیں آتا؟ نوجوان تو فیس بک کے اوپر مست گنتے رہے ماں بہن کی, ان لوگوں کو. میں کیا بول رہا ہوں بھائی, انہیں غلط کیا بولا؟ انہیں غلط نہیں بولا نا. مسجد کو قبضہ کریں گے بول رہا, مسجدیں گرا دیں گے بول رہا ہے, مسجد کے تالے لگا دیں گے بول رہا ہے. اس نے غلط کہاں کہا؟ صحیح کہا نا. کیوں؟ دوسرا ایگزامپل, زمین قبضہ ہو گیا ہمارا, لینڈ گراوروں نے ہمارا لینڈ گراب کر لیا, زمین قبضہ کر لی. یہ جملہ سنیں نا آپ, یہ کس جگہ سنیں آپ؟ زمین قبضہ کرے سنیں آپ, زمین. گھر قبضہ کرے کبھی سنیں؟ پوائنٹ اچھا غور کرو. ایمٹی پلاٹ تھا, ایمٹی پلاٹ قبضہ ہوا, ہر جگہ سنتے. اس لیے بڑے آدمی کیا بولتے, ارے میاں تھوڑا باؤنڈری تو بنا کے رکھنا, نہیں تھوڑا پنکشن ڈال کے رکھنا, باؤنڈری بنا کے رکھ دینا, ہفتے میں ایک بار جاتے آتے رہنا, کم سے کم آزو بازو والوں کو پتا چلنا کہ کون ہے زمیندار وہاں پہ. تم خالی پلاٹ لے لیے چلے گئے باہر, تم قبضہ ہوتا نا. سنے نا ڈائلاگ؟ اوکے, اوورال ٹاپک کیا ہے؟ زمین قبضہ ہوا سنے, لینڈ قبضہ ہوا سنے, گھر قبضہ ہوا کبھی سنے؟ کبھی نہیں سنے. کیوں؟ زمین خالی ہے تو پتا کیا چلا, خالی زمین کے اوپر کیا ہوتا؟ قبضہ ہوتا. اسی طرح جب خالی زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے تو بھائی آپ کی مسجدیں بھی تو خالی ہے نا, تو غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ مسجدیں خالی ہے, تو جب خالی مسجد پڑی ہوئی ہے تو انہیں بھی بول رہا کہ مسجدیں قبضہ کر لیں گے, تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ جب آپ خود ایکسیپٹ کر رہے خالی زمین قبضہ ہوتا تو اس کے لیے فلسفے کیا لاتے پھر اوپر سے لا کے؟ باؤنڈری وال بننا, یہ کرنا, وہ کرنا, ہفتے میں ایک بار جاتے بیٹھنا, چھوٹی جھوپڑی تو بھی لگانا, اگر بہت کئی ایکڑوں میں ہے زمین, کوئی فارم ہاؤس وغیرہ ہے تو 10,000 رکھے واچ مین کو لگانا, برابر نا. اچھا, زمین کی اتنی فکر ہے, مسجد کی فکر ہے؟
مسجد کی فکر ہے نہیں ہے نا. تو پھر وہ لوگ بھی وہی بول رہے مسجدیں گرا دیں گے. کیوں؟ ان کو بھی پتہ ہے مسجد میں آبادی کہاں ہے, مسجدیں بھی تو ویران ہے نا, مسجدیں بھی تو خالی پڑی ہوئی ہے. ویسے رمضان میں نماز پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ رمضان میں تو ہاؤس فل جا رہے نا مسجدیں پورے. اب دیکھو باہر بھی جانے والا بچھاتے, جمعہ آ گیا تو جمعہ الوداع تھا نا, لاسٹ جو جمعہ تھا پورے جانے والا بچھاتے. سبجیکٹ کیا ہے؟ رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتے, گھر قبرستان ہو جاتے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ رمضان کے بعد مسجدیں پورے ویران ہو جاتے, گھر پورے قبرستان ہو جاتے. مسجد کو پلٹ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پھر اگلے 11 مہینوں کے بعد گھر پورے قبرستان ہوتے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر نہیں ہوتا, قبرستان ہوتا. میری بات نہیں ہے بھائی کچھ بھی, اللہ کی حدیث ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر نہیں ہوتا, وہ گھر قبرستان ہوتا ہے. اب رمضان کے بعد گھروں میں کہاں ملیں گے آپ کو نمازاں؟ رمضان کے بعد اللہ کا ذکر کہاں ملے گا؟ نہیں ملتا. گھر بھی قبرستان بن جاتا, مسجدیں پورے ویران ہو جاتے. بس وہی ایک صفحہ بھرا ہوا رہتا, اس میں بھی کون رہتے؟ موسٹ سینئر سٹیزن آ رہتے. یہ جوانہ 30+ 40+ کے تو کہیں بھی نہیں دکھتے آپ کو دور دور تک. تو اسی لیے پتہ کیا چلا آپ کو؟ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیا نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کس کو بولتے آپ؟ نماز پڑھو نہیں بولے اللہ تعالیٰ بھی. فلسفہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا, ٹیچنگ میتھڈ دیکھو. پڑھو نہیں بول رہے نماز, حفاظت کرو بولے. حفاظت کس کو بولتے آپ؟ کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی آپ اس کی حفاظت کرتے, صحیح ہے نا؟ اور حفاظت میں نیگلنسی کرتے کیا؟ کر دے گا نیگلنسی. نیگلنسی کا انجام آپ کو معلوم ہے. تھوڑا بھی نیگلنسی کر دیے تو ایٹم مس ہو جاتا آپ کا. کتنے بار بیچاری بیوی کو الزام آنے لگا, آپ خود کی غلطی تھی, بیوی کو الزام لگا ہے نا. ویسے ہی اللہ نے بھی کیا کہا؟ حفاظت کرو. مطلب 5 وقت کی نماز ہے, نماز کی حفاظت کب ہوتی؟ اس کے وقت پر جا کر اس کو ادا کر رہے تو اس کی حفاظت ہوتی. تو پتہ کیا چلا؟ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا ہے. اسپیشلی رمضان میں جس جذبے کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ آ کے مسجدوں میں نمازیں پڑھے, اسی جذبہ اسی جوش کے ساتھ اگر رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے تو یہ 7 پوائنٹ آپ کا فلفل ہو جائے گا. اور عورتیں بھی رمضان ختم ہونے کے بعد ابا پیڑا چلے گیا رہے اسی ماہ کا 11 مہینے تک سکون, اب ٹینشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, دھولے کے آگے پورا. ایسا نہیں ہے. رمضان کے بعد بھی پھر اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے گھر میں 5 وقت کی نمازاں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو پھر یہ 7 پوائنٹس کمپلیٹ فلفل ہو جاتے. اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اولئک هم الوارثون. یہ 7 کام کر لیے نا, چلو آ جاؤ کہاں پر؟ جنت الفردوس, ہم فیہا خالدون, جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے. تو یہ وہ 7 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ نے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارا جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے ان تمام پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو ساتھ کے ساتھ اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان میں ہم نے جیسے عبادتیں کی ہے رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.